بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کافر کو مقابلے کے وقت زیر کر لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار نکال لی کہ اچانک اس کافر نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ اس کافر کی اس گستاخی کے سبب آپ کے نفس کو ناگواری ہوئی اور آپ نے تلوار کو میان میں رکھا اور اس کے سینے سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ اس کافر نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کیا بات ہے؟ میری تھوکنے والی گستاخی کے بعد تو آپ کو فوراً مجھے قتل کرنا چاہیے تھا اور آپ مجھ پر ہر طرح غالب تھے۔ وہ کون سی بات تھی جو آپ کو قتل کرنے سے مانع ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو اے کافر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تو نے میرے چہرے پر تھوک کر میرے نفس کو غضب نہ کر دیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ فعل میرے نفس کے غضب اور غصے سے ہوتا اور اخلاص سے نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ بس تیرا قتل کرنا مجھے اسلام کے خلاف معلوم ہوا، اس لیے میں اس فعل سے باز رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر وہ کافر محو حیرت رہ گیا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں جس میں اخلاص کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، اور بے شک یہ دین سچا ہے۔ آ کر مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس واقعے سے اعمال میں اخلاص کا بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جو کام کرے نیت درست کرے، اگر اخلاص ہو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کسب حلال کے لیے امرود لے لو کہتا ہے اور نیت ہے اس سے بال بچوں کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال روزی کماؤں گا، ہر مرتبہ امرود لے لو کہنے پر اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ مجھے بزرگ اور نیک سمجھ کر اپنا مال حوالے کر دیں گے، تو اس کا سبحان اللہ بھی دنیا ہے، دین نہیں۔ لہٰذا اخلاص بہت ضروری ہے، ورنہ سب کیا دھرا عقارت اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔